बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन ख़बरें हैं। ये जो मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस इत्तेहाद में, जिसे कहते हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, शमूलियत के हवाले से अपनी शराइत से आगाह किया है। इन शराइत में क्या कुछ है, बहुत दिलचस्प है। एक तो ख़बर यह आ रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर एम्फेसिस किया है वो अली अमीन गंडापुर की ज़ात है। उनके हवाले से काफ़ी बात की है। असद कैसर साहब को बताया है इमरान खान साहब से मुलाकात होगी। इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद फजलुर रहमान साहब की शराइत उनके सामने रखी जाएंगी। अब शराइत में क्या है, यानी वो ये चाहते हैं कि अली अमीन गंडापुर ना बोलें, उनके बारे में ना बोलें, जब सड़क पे आएँ उनका किरदार क्या हो, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। या उनको सरबराही चाहिए इस इत्तेहाद की, जिसकी सरबराही इस वक्त महमूद खान अजगज़ई कर रहे हैं। अगर सरबराही चाहिए, अगर, तो क्या ऐसा कुछ है, शराइत में क्या है, ये मैं मालूम कर पाऊँगा कुछ देर के बाद, और फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में शराइत आपके सामने रखूँगा मैं। लेकिन क्या मौलाना फजलुर रहमान शरीक होंगे इस इत्तेहाद में या नहीं, ये सवाल सबसे बड़ा है। इस सवाल के जवाब में दो तीन चीज़ें बहुत आम हैं। देखिए, एक तो मौलाना फजलुर रहमान की जमात के जो रहनुमा हैं मुख्तलिफ, वो उनको मशवरा दे चुके हैं कि सियासत ख़त्म है अगर इस इस्टेब्लिशमेंट प्लस हुकूमत इनके साथ होंगे तो सियासत ख़त्म है, क्योंकि ये जिस तरह से बने हुए हैं तो लोग इस्टेब्लिशमेंट को भी बुरा भला कह रहे हैं, इस हुकूमत को भी बुरा भला कह रहे हैं। लोग ऐसी की तैसी करने को तैयार हैं इन लोगों की दोबारा इलेक्शन में भी। अब इलेक्शन पहले जैसा है, इसी तरह का हो जाए तो जाहिर है कि फिर क्या किया जा सकता है, क्योंकि मतलब छीन के दे दिया जाए कि ठीक है नहीं मिलता दफ़ा हो, तो तब क्या किया जा सकता है, तब सड़क पे आ जा सकता है। तो अभी भी सड़क पर इसीलिए आना है। तो एक तो ये सिचुएशन है। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनको उनकी जमात के रहनुमा कह रहे हैं कि इधर मत जाइएगा, इधर जाना है या नहीं इसका फ़ैसला, या फिर अपोजिशन में रहना है, ख़ुद अपनी मुहिम चलानी है, इसका फ़ैसला करना है। मौलाना फजलुर रहमान की जमात में उनको जो मुशावरत दी जा रही है वो ये है कि इसमें शामिल हुआ जा सकता है, हो जाना चाहिए, इसमें लाइफ है, दम है, यहाँ जाना चाहिए। ख़ुद अपने बलबूते पे किया जा सकता है, इस बारे में भी उनकी जमात में एक मजबूत राय मौजूद है। लेकिन यहाँ शामिल हुआ जाए, इस बारे में अभी हतमी फ़ैसला होना बाकी है। असलम गौरी साहब कह रहे हैं, लेकिन राय अक्सरियत की यह है कि यहाँ चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, फजलुर रहमान साहब को फ़ैसलों का इख्तियार जो होता है पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातों में, चाहे वो इमरान खान साहब की जमात ही क्यों ना हो, अल्ताफ़ हुसैन की जमात हो, खालिद मकबूल सिद्दीकी की जमात में शायद अब ये नहीं होगा क्योंकि वो तो एल्फी से जोड़ी गई है। बाकी तमाम सियासी जमातों में जो कायद होता है उसको इख्तियार दे दिया जाता है कि तमाम फ़ैसलों का इख्तियार आपके पास है, हमें एतमाद है, आप जो करेंगे ठीक करेंगे। ये हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, इवन PTI में भी ऐसे ही होता है। तो जैसे इस हुकूमत ने तमाम फ़ैसलों का इख्तियार वहाँ दिया हुआ है, जो आप करेंगे ठीक होगा, तो इसी तरह का मामला है इन लोगों के साथ भी। तो क्या होगा ये कुछ देर बाद, शराइत क्या हैं, यानी शराइत में 1 2 3 4 शराइत बड़ी वाज़े, वो क्या हैं ये कुछ देर में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसकी इब्तदाई पिक्चर जो है वो ये हमारे सामने आ रही है। क्या इस हुकूमत के ख़िलाफ़ सब हैं? हाँ, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ सब हैं। क्या इस हुकूमत से कोई खुश है? तो कोई खुश नहीं है। ये जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं, तो इनको मिल जाने के जो मौक़े हैं वो अच्छे खासे हैं, ये लोग एक हो सकते हैं। दूसरा, ये जो वफाकी काबीना के नाम हैं, इन नामों पे गौर करें तो आपको बाज़ चीज़ें बड़ी अजीब व गरीब नज़र आती हैं। जैसे कि हमें नज़र आते हैं मोहसिन नकवी साहब वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, फिर हमें नज़र आया कि इस काबीना में डाल दिया गया है तलाल चौधरी साहब को वज़ीर मुमलिकत। मैं जब जर्नलिज्म के प्रोफेशन में नया नया आया ना, तो मैंने उस वक्त एक सीनियर थे हम, यानी रेडियो पाकिस्तान करते थे, कॉलेज भी था और रेडियो पाकिस्तान भी चल रहा था कराची में। तो मैंने तब एक साहब से पूछा, मैंने कहा एक तो वफाकी वज़ीर होता है, फिर सेम डिपार्टमेंट का वज़ीर मुमलिकत होता है, ये वज़ीर मुमलिकत क्या होता है? मैंने उनसे सवाल किया। अच्छा, ये इमरान खान की हुकूमत में भी इसी तरह से गलत था। उन्होंने कहा एक होता है वफाकी वज़ीर जो उस महकमे का वज़ीर होता है, जो वज़ीर असल में होता है। मैंने कहा ठीक है, वज़ीर मुमलिकत क्या होता है? उन्होंने कहा वज़ीर मुमलिकत एक पख होती है, ये पख लगा दी जाती है साथ में कि चलो ठीक है तुम भी वज़ीर हो। यानी वो जो इंटरनेट पे वायरल तस्वीर है ना कि 2 बच्चों के हाथों में अम्मा ने कंट्रोलर दिए हुए हैं और वो बच्चे Xbox या PS जो भी खेल रहे हैं, प्ले स्टेशन, वो गेम खेल रहे हैं। तीसरे बच्चे को लीड लटका के ऐसी हवा में झूलती हुई लीड, उसको पकड़ा दिया कंट्रोलर, तुम भी खेल रहे हो, खुश रहो, तुम भी खेलो। तो वज़ीर मुमलिकत जो है उसको वज़ीर ये भी मिल जाता है,
پروٹوکول بھی مل جاتا ہے، گاڑی بھی مل جاتی ہے، دفتر بھی مل جاتا ہے. فیصلے کون کرے گا؟ وفاقی وزیر ہے، وزیر اعظم ہیں، لوگ ہیں. یہ ساتھ میں ہوتا ہے، کبھی کسی تقریب میں جا کے فیتا کاٹنا ہے، ایک تقریر کرنی ہے، کچھ چیزیں دیکھنی ہے، یہ وزیر مملکت ایک پخ ہوتا ہے. یہ پخ کیوں ہوتی ہے؟ یہ سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں. عمران خان کی حکومت میں بھی تھیں، پہلے بھی تھیں، اب بھی ہیں. تو طلال چودھری صاحب وزیر مملکت ہیں. پرویز خٹک صاحب، اب اس میں پرابلم کیا ہے؟ پخ پلس پخ ہے. پرویز خٹک صاحب یہ مشیر برائے امور داخلہ ہیں، تو یہ بھی ہیں، یعنی محسن نقوی بھی ہیں، طلال چودھری بھی ہیں، پرویز خٹک بھی ہیں. اس طرح کے کام ہیں. اور پھر ملک کے داخلی معاملات دیکھیں آپ، داخلہ کے تین لوگ، اور داخلی معاملات دیکھیں آپ، تو کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ مارو شہریوں کو، شہریوں پہ کنٹینر لگاؤ، شہریوں پہ آنسو گیس کے شیل فائر کرو، ربر بلٹ فائر کرو، بلٹ فائر کرو، شہریوں کی ایسی کی تیسی کرو، پولیس گھروں میں داخل کرو، سڑک پہ فوج کو بلاؤ، لوگوں کو روکو. یہ ہمارے ہاں داخلہ کا کام ہے. بیرون ملک کوئی مظاہرہ ہو جائے تو نادرہ کو بھیجو تصویریں، اس کے بعد ان کا فیملی ٹری نکالو، باپ کو اٹھاؤ، بھائی کو اٹھاؤ، تھانے میں لاؤ، مارو کوٹو، اعلان لا تعلقی کرواؤ، خواتین پہ ہاتھ ڈلواؤ. یہ ہمارے ہاں کام ہے داخلہ کا، اور تو کوئی کام ہی نہیں ہے. وگرنہ جو ملک کے داخلی معاملات میں رخنہ اندازی کرتے ہیں، شہریوں کی جان و مال کے دشمن ہوتے ہیں، کچے کے ڈاکو، ہم کچھ نہیں کر پا رہے، دہشت گرد ہم کچھ نہیں کر پا رہے، اس کے بعد سرحدوں کی نگرانی کے معاملات ہم کچھ نہیں کر پا رہے، اور پھر ہم وزیر داخلہ کو تو ہم وزیر خارجہ بنا کے امریکہ بھی بھیج دیتے ہیں. تو یہ کابینہ میں جو چینجز ہوئے نا وہ اسی طرح کے ہیں. یعنی مصدق ملک صاحب پہلے پیٹرولیم کی وزارت لے کر بیٹھے ہوئے تھے، وہ روس سے سستا تیل لاؤں گا، واہ واہ واہ، روس سے سستا تیل لائیں گے، روس ہمیں تیل دے گا، واہ واہ واہ، روس ہمیں تیل دے گا. آپ کو یاد ہے ایسی ایک تقریر تھی مصدق ملک صاحب کی. اب مصدق ملک صاحب کو ماحولیاتی تبدیلی کا وزیر بنا دیا گیا. کیوں بنایا تھا بھائی؟ پیٹرولیم منسٹری کا قلمدان کیوں سونپا تھا؟ تو یہ پہلے ایک سال میں یہاں وہاں ادھر ادھر اس طرح کے کام کیے جا رہے ہیں. تو یہ حکومت جو ہے یہ کام کر رہی ہے. ہمارے یہاں باقی حکومتیں بھی کرتی ہیں، کوئی بہت اچھے کام ہمارے یہاں آئیڈیلی حکومتیں نہیں کرتی، کیونکہ حکومتوں کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے اصل حکومت. وہ اصل حکومت کہتی ہے خٹک کو ڈال لو اس پہ. آپ کہتے ہیں خٹک کو کہاں ڈالیں، خٹک تو ہمیں گالیاں دیتا رہا ہے، اس کو کیسے ڈالیں؟ وہ کہتے ہیں ڈالو خٹک کو، اس میں ڈال لیتے ہیں. ریحان زیب کو بھی ڈال دو اس میں، وہ کہتے ہیں ڈال دیتے ہیں. مصطفیٰ کمال کو بھی ڈال دو اس میں، اوکے ڈال دیتے ہیں. پھر چوں کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو حکومت کے اوپر جو اصل حکومت ہوتی ہے وہ یہ کام کرتی ہے اور ایسے ہی کرتی ہے. تو یہ سب کے سب آ گئے. طلحہ برقی نام کے ایک صاحب آ گئے، یہ لاہور میں بڑے مشہور ہیں، شہباز شریف، حمزہ شہباز کے قریب رہنے کی وجہ سے یہ آ گئے. وہ ریحان زیب کا بھائی مبارک زیب آ گیا، اور دیگر لوگ آ گئے. ایک چیز ہے اس میں، کھیلداس کوہستانی صاحب کو میں ان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتا، تو وہ کیسے ہوں گے اس پورٹ فولیو پر مجھے نہیں پتا. لیکن اگر اقلیت کا ایک نمائندہ، میں کھیلداس کوہستانی صاحب کی بات نہیں کر رہا، لیکن اگر اقلیت کا ایک نمائندہ وزیر برائے مذہبی امور بنتا ہے، انٹرفیتھ ہارمنی کا وزیر بنتا ہے، تو یہ مجھے چیز اچھی لگے گی. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ہم دنیا کے سامنے یہ بتائیں گے کہ ہمارا دل بڑا ہے، ہم سب کو ملا کر ساتھ چلنے میں یقین رکھتے ہیں. تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہو سکتا ہے. کھیلداس کوہستانی صاحب کی ذات پہ میں بات نہیں کر رہا، مجھے ان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے. بہت پہلے سنا تھا میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ کھیلداس نے وزن کم کر لیا، اچھی بات ہے، وہ مجھے یاد ہے. تو کھیلداس کوہستانی صاحب کے بارے میں زیادہ جانتا نہیں ہوں. اس کے بعد فیصلے ہوئے تمغوں کے، کہ تمغے کس کو ملیں گے. یہ تمغوں کے جو فیصلے ہیں یہ بڑے دلچسپ ہیں. میں صحافیوں کی بات کروں گا، باقی نام بھی ہمارے سامنے آئیں گے، لسٹ آئے گی، لیکن صحافیوں کے نام آئے. اس میں کون کون ہیں؟ مسٹر حسن ایوب، یہ وہ راوی چین ہی چین لکھتا ہے، راوی چین ہی چین لکھتا ہے، اور یہ ٹویٹر پہ اکثر آرمی چیف صاحب کی ویڈیوز ڈالتے ہیں. آرمی چیف جنرل عاصم منیر، حافظ سید عاصم منیر شاہ آرمی چیف، اس طرح کی ان کی ویڈیوز ڈالتے ہیں جس میں آرمی چیف صاحب نشانہ لگا رہے ہیں. تو حسن ایوب صاحب تمغوں کی لسٹ میں ہیں. کامران حامد راجہ صاحب اس میں ہیں. انیقا نثار صاحبہ اے آر وائی پہ شو کرتی ہیں. انیقا نثار صاحبہ یہ ریسنٹلی اے آر وائی پر شو کرنا شروع کیا ہے. اس کے علاوہ 92 نیوز پر ایک دو اور چینل پر انیقا نثار صاحبہ نے شو کیا. منیب فاروق صاحب کو آپ نے دیکھا ہے، یہ خود اپنے منہ سے بتا چکے کہ میں ریاست کا بیانیہ بتاتا ہوں. میں بار بار کہتا ہوں ان کو چینل پہ پروگرامز میں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ یہ فوج اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے وہ خبر دیں گے. تو منیب فاروق صاحب جو ہیں یہ بھی تمغے حاصل کرنے والوں کی دوڑ میں، ان کا ایک لسٹ آئی اس میں نام ہے. کامران شاہد صاحب اس میں ہیں، کامران شاہد صاحب کو بھی تمغہ ملے گا. نصر اللہ ملک صاحب اس میں ہیں. پھر سرور منیر راؤ صاحب اس میں ہیں. مزمل سہروردی صاحب کو آپ نے دیکھا ہے ہم پر بھی، اور جو پلیٹ فارم ہے
جس پلیٹ فارم پہ ہم سابق وزیر اطلاعات نگران دور کے سولنگی صاحب ان کو دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ رضا رومی صاحب کو دیکھتے ہیں. نیا دور، میں پلیٹ فارم کا نام یاد کرتے ہوئے رضا رومی صاحب کو اور مرتضی سولنگی صاحب کو یاد کرتے ہیں. دیکھیے مجھے نام یاد آ گیا. نیا دور، مزمل سہروردی صاحب کو ہم نے نیا دور پر بھی دیکھا ہے. اس کے علاوہ مختلف چینلز پہ ہم دیکھتے ہیں بطور مہمان. ہم نیوز پر ہم دیکھتے ہیں. آزاد ڈیجیٹل جو ہے یہاں پر بھی مزمل سہروردی صاحب ہمیں نظر آتے ہیں. تو مزمل سہروردی صاحب کو بھی تمغہ مل رہا ہے. تمغہ لینے والوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر کیا آئے گا؟ عمران خان کے خلاف بولنے والے، نون لیگ کے اس حکومت کے حق میں بولنے والے، جو ہو چکا ہے پچھلے کچھ عرصے میں وہ ٹھیک ہوا ہے اس بات پر دلیل دینے والے لوگ یہ تمغہ لینے والوں کی دوڑ میں سب سے آگے ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو تمغے کا معیار ہمارے یہاں پچھلے کچھ عرصے میں دھڑا دھڑ بار بار گرا ہے. میں دیکھ رہا تھا زاہد حسین صاحب سینئر صحافی وہ بتا رہے تھے کہ جنرل باجوہ صاحب نے ایک بار ان کو بتایا کہ ایک بار ٹیم اناؤنس ہوئی رمیز راجہ عمران خان کے دور میں، رمیز راجہ چیئرمین پی سی بی تھے، تو میں نے رمیز راجہ سے کہا کہ نہیں یہ ٹیم ٹھیک اناؤنس نہیں ہوئی. 3 نام میں نے سجیسٹ کیے، وہ 3 نام بعد میں بہت اچھا کھیل گئے. تو میں نے کہا جنرل باجوہ یہ بھی کر رہے تھے، کیا پتا آئی ایس پی آر نے بنایا صنف آہن، آئی ایس پی آر نے بنایا عہد وفا. تو جنرل باجوہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہیرو اس کو لے لو، ہیروئن اس کو لے لو، ہیرو کی ماں یہ والی ہوگی. ممکن ہے یہ بھی کیا انہوں نے. تو ایک صاحب پوچھنے لگے جب میں نے ٹویٹر پہ یہ بات لکھی نا کہ ممکن ہے جنرل باجوہ صاحب نے کاسٹنگ میں اسسٹنس بھی دی ہو یا اپنا ان پٹ دیا ہو. تو وہ کہنے لگے ہماری ہمت کیوں ہوتی ہے کہ ہم جب کوئی چلایا تھا اس کے بعد ہی بولتے ہیں، پہلے کیوں نہیں بولتے؟ پہلے کون بولتا ہے؟ پہلے کوئی نہیں بولتا بھائی، کوئی بھی نہیں بولتا. مطلب کیسا سوال ہے؟ عجیب ہی سوال کیا آپ نے. ایک ویڈیو اور وائرل ہو رہی ہے ٹویٹر پہ اور احسن اقبال صاحب کو سامنے بٹھا کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ احسن اقبال صاحب جو ہے نا یہ وہ ہیں اس سیاسی جماعت کے رکن جنہوں نے پاکستان کی تاریخ میں جمہوریت پر سب سے بڑا حملہ کیا ہے، انتخابات میں دھاندلی کی اور ناجائز طریقے سے حکومت بنائی. حالانکہ انہوں نے 272 میں سے صرف 17 نشستیں جیتی تھیں. کمال ہمت کے ساتھ احسن اقبال صاحب مسکرا رہے تھے یہ وہ باتیں سنتے ہوئے. ان کے برابر میں بیٹھا ہوا رائٹ ہینڈ پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا بالڈ، وہ منہ چھپا کے ہنس رہا ہے، منہ نیچے کر کے ہنس رہا ہے. احسن اقبال صاحب ایسا عجیب و غریب منظر تھا. میں دیکھ رہا تھا کہ احسن اقبال صاحب میں کیا اس وقت برداشت کا لیول ہے کہ وہ یہ کر رہے ہیں. بائی دا وے یہ ڈیبیٹ جب احسن اقبال صاحب نے اپنی اسپیچ کی تو یہ ڈیبیٹ انہوں نے ون کر لی تھی، ون احسن اقبال صاحب نے کی تھی. لیکن کیا ہو کہ یہ جو پاکستانی کھڑا ہو کے بتا رہا تھا کہ 17 سیٹیں جیت کر حکومت بنائی ہے 272 میں سے اور یہ جمہوریت پر حملہ کرنے والے لوگ ہیں، تو احسن اقبال صاحب جو ہیں اس کے گھر بھی پولیس بھیجیں، اس کا بھی نادرہ میں ریکارڈ بھیجیں، پاسپورٹ منسوخ، ایسی کی تیسی کریں. جس طرح وہ بھیرا والی فیملی کے ساتھ ہوتا نا میکڈونلڈ والی، ان کے گھروں تک پہنچ گئے تھے، وہ سب کچھ ہو. اور پھر اس کے بعد ان کو جس طرح قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے میں ہوا، باقی آرمی چیف صاحب گئے تھے تو احتجاج کرنے والوں کو ہم یہاں پر سبق سکھا دیں گے، یہ ہوا تھا. تو آکسفورڈ میں جو ہوا ہے اس پر بھی سبق سکھائیں، دنیا بتائے آپ کو کہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ اگر آپ آکسفورڈ والوں کے ساتھ یہ کریں. تو احسن اقبال صاحب نے یہ ڈیبیٹ ون کر لی تھی، بالکل ٹھیک ہے. لیکن وہاں بیٹھ کر جس طرح کی عزت افزائی ہوئی دنیا بھر میں، یہی احسن اقبال صاحب ہوتے ہیں نا کہ پاکستان کو دنیا بھر میں رسوا کر رہے ہیں. رسوا جو نام لیتا ہے وہ نہیں کرتا، جو غلط کام کرتا ہے وہ رسوائی کی وجہ ہوتا ہے، وہ اصل میں رسوا کرتا ہے احسن اقبال صاحب. آپ لوگ جو کر رہے ہیں وہ دیکھ لیجئے آپ. اس کے بعد آخری چیز یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس وفاقی حکومت کے قرضوں میں اضافے کی کہانی. حجم جو ہے وہ 72,123 ارب روپے ہو گیا ہے، 72,123 ارب روپے. ایک سال میں وفاقی حکومت کے قرضوں میں 7,283 ارب روپے کا اضافہ. ملک کی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر یہ قرضے پہنچ گئے ہیں اور ریکارڈ یہ تجربہ کار حکومت، سب جماعتوں کی مشترکہ حکومت، SIFC کی سپورٹڈ حکومت، اس کے بعد اداروں کی سپورٹڈ حکومت، کارکردگی 0/0/0/0. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.